السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خوشخبری سناتے ہیں، فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے، کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ اچھے عمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔
علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ یا جب کوئی اللہ کی بندی دین کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع اسے ملے اور وہ دین کی بات کو دھیان سے سنے، طلب سے سنے، ادب سے سنے، توجہ سے سنے، تو اللہ پاک اسے عمل کی ضرور توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے۔ نیت کرنا کون سا مشکل ہے؟ دل میں ایک ارادہ تو کر لے کہ اللہ آج تک کی جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی ہے، اب آئندہ زندگی کو میں تیرے احکام کے مطابق گزاروں گا، تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ اگر دل میں نیت کر لے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے، ہدایت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، کوئی آدمی نیک عمل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک کہ پیدا کرنے والا اللہ نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کوئی آدمی گناہوں سے اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ پیدا کرنے والا اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک اسے موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، بولو بے شک۔ ہم سب کا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ 2024 ختم ہوا، 2025 شروع ہو گیا، آج تو رجب کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو گیا، اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ہر موڑ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہبری فرمائی ہے۔ جب رجب کا چاند ہو جاتا تھا، رجب کا مہینہ شروع ہوتا، تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رمضان المبارک کا مہینہ نہ آ جاتا تب تک ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کرتے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ مانگ لو، یاد نہیں ہے تو دعا کے کلمات پر آمین آمین کہہ دو، اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو جاتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے، الہ العالمین تو نے فضل فرمایا ہے، تو نے کرم فرمایا ہے کہ رجب کے مبارک مہینے تک تو نے موجود رکھا، دنیا میں حیات رکھا، دنیا میں زندہ رکھا، اے اللہ اب تو رجب میں بھی برکت نازل فرما، شعبان میں بھی برکت نازل فرما، اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ شب برات آئے گی، آئندہ پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ 15ویں شعبان میں سب کے فیصلے ہو جاتے ہیں، دنیا سے کون چلے جانے والا ہے۔ بہت سے لوگ گزشتہ سال اسی وقت اس دن میں ہمارے درمیان میں موجود تھے، آج موجود نہیں ہے، تو ایک نہ ایک دن ہم بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن یہ بات فائنل اور طے شدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن بولو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا بولو باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ بات اللہ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں بیان فرماتے ہیں، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے، صرف ایک اللہ کی۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو شریعت کی زبان میں، اللہ کی زبان میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت لفظ تو سنا ہوگا، قیامت کا دن کہتے ہیں، قیامت آنے والی ہے۔ اور قیامت کا منظر اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں۔ آج دنیا کی زندگی دیکھ لے، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اچھا دیکھنا نہیں چاہتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو جب دنیا میں کوئی ہمارے کام نہیں آتا ہے تو بولو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی کام آ گیا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں تمام کے تمام انبیاء کرام جمع ہوں گے۔ سب سے پہلے نبی کون سے بولو؟ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے ابا، اور آخر میں آنے والے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے میدان میں تمام کے تمام نبیوں کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی، یا ربنا نفسی نفسی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی زبان سے کہیں گے اے اللہ مجھے بچا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ مجھے اپنی فکر ہے تو مجھے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں گے اللہ تو مجھے بچا لے۔ تمام کے تمام نبیوں کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی، لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، اللہ کے سامنے رو رہے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے محبوب سارے نبیوں نے اپنے متعلق مانگا ہے، سارے نبیوں کو اپنی فکر ہے، آپ بھی تو مانگے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوگا یا ربنا امتی امتی۔ سب کو اپنی فکر ہے، مجھے تو میری امت کی فکر ہے۔ امت کے ایک ایک آدمی کو جب تک جنت تک نہ پہنچا دو تب تک میں محمد الرسول اللہ سکون سے بیٹھنے والا نہیں۔ تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی، یعنی دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کیا کیا ہوگا وہ بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ آج لوگ دعوے یہ کرتے ہیں فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، فلاں سال میں قیامت آ جائے گی۔ بولو قیامت کا علم کس کو ہے؟ بولو صرف ایک اللہ کو ہے۔ ہاں حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مرد موجود ہے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہے، جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی ایک مرد یا کوئی ایک عورت بھی موجود ہے، اس وقت تک بولو دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔
اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو انشاءاللہ قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ایمان والے نہیں ہوں گے، اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، پھر اللہ پاک قیامت کو قائم فرما دیں گے. لیکن قیامت کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی وقت میں سے برکت کا ختم ہو جانا. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا، 1 دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، 1 گھنٹہ 1 منٹ کے برابر ہو جائے گا، 1 منٹ 1 سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا. اور بولو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے. ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا تھا، دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری بولو شروع ہو چکی ہے. وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے. اگر اللہ کو راضی کرے تب بھی وقت گزر جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرے تب بھی بولو وقت گزر جاتا ہے. لیکن آج ہم اپنی زندگی میں، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو وقت کی ناقدری کرتے ہیں. علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. ہر انسان کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے، اللہ نے مال کی محبت ہر ایک کے دل میں رکھی ہے، اور یہ اللہ نے رکھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. جب سونے چاندی کی محبت اللہ نے خود دل میں ڈالی ہے تو کوئی انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے محبت نہیں ہے؟ ہاں، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں محبت زیادہ ہوتی ہے. ہر انسان کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے. لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نے اگر کسی کو سونا دیا ہے، چاندی دیا ہے، اس کے پاس بہت سونا بھی موجود ہے، چاندی بھی موجود ہے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اگر وہ چلا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جتنا گیا بولو اس سے بھی ڈبل واپس آ سکتا ہے. بولو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہے. جتنا گیا اس سے بھی ڈبل اللہ چاہے تو واپس آ سکتا ہے. لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے، بولو پھر وہ کبھی واپس آ سکتا. یہ 2024 اب زندگی بھر بولو کبھی واپس آ سکتا نہیں ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کا میدان قائم ہوگا. قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے کچھ سوالات کریں گے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا، او میرے بندوں، او میری بندیوں، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی، بولو زندگی دینے والا کون؟ ارے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنیں، ہم اپنی مرضی سے بولو دنیا میں نہیں آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. ہمارا آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے اور نہ ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے ہوگا. تو جب ہمارا آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں، ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو پھر زندگی کیوں اپنی مرضی کی گزارے؟ بلکہ زندگی بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قربان ہو کر گزارے. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزار کر بتلائی ہے، اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے یہ سوال کریں گے، او میرے بندوں، او میری بندیوں، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، تم نے زندگی کس مشغلے میں گزاری ہے، دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ اور زندگی دینے کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کہ دنیا میں بھیج دیا، بلکہ بھیجنے کا مقصد بھی تمہیں سمجھا دیا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. او انسانوں، او جناتوں، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لو. اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی پہچان ہو جائے گی. میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں بہنیں، آج ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو بولو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو روزانہ ہم سنتے ہیں، کبھی فجر کی نماز میں آرام سے ہم سوتے نہیں. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا
ہوتا تو ہماری نمازیں کبھی چھوٹتی نہیں، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے ماں باپ کبھی ہم سے دکھی نہ ہوتے، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے پڑوسیوں کو کبھی ہم سے تکلیف نہ ہوتی، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہم کبھی سودی لین دین نہ کرتے، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہم کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرتے، کسی کے مال کو ناجائز ہڑپ نہ کرتے، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے پیٹ میں کبھی حرام کے لقمے نہ جاتے، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے گھر میں رہنے والی کمزور بیوی جو ہمارے غصے سے کانپتی ہے، جو ہمارے غصے سے ڈرتی ہیں، وہ کبھی ڈرتی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہوا یہ ہے کہ ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا۔ بس اللہ پاک ہمیں اللہ کی پہچان نصیب فرمائے۔ اور آج دنیا میں ہر انسان یہ کہتا پھرتا ہے روزی میں بڑی پریشانی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن روزی میں برکت ہی نظر نہیں آتی، پیسے آتے پتہ نہیں کیسے چلے جاتے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، بہت کماتے ہیں، بجائے قرضہ کم ہونے کے قرضہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بولو ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں۔ لیکن اللہ قرآن کریم میں بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں۔ بولو ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہے کہ نہیں محبت؟ اگر بچے نافرمانی بھی کریں نا، ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں بھی ہیں، پھر بھی ماں باپ بچوں کو دکھوں میں دیکھنا پسند بولو نہیں کرتے ہیں، تکلیفوں میں دیکھنا بولو پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو پیدا کرنے والا اللہ، لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، ارے 70 کروڑ ماؤں کے دل میں جتنی محبت ہے اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، وہ اپنے بندوں کو کیسے تکلیفوں میں دیکھے گا؟ وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانیوں میں دیکھ کر اللہ رب العالمین کو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا؟ اللہ پاک تو اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو راحت دینا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جنہوں نے مقصد زندگی کو سمجھا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی عبادت کرنا، بھلائیوں کے داعی بننا، برائیوں سے روکتے رہنا، گناہ نہ کرنا، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر مقصد کے تحت زندگی گزرتی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزی خود ان کی طرف چل کر آئے گی۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے روزی پر کوئی جادو نہیں۔ بولو موت اور روزی کا فیصلہ اللہ پاک کر چکے ہیں، جس کی موت جب آنی ہے تب آ کر رہے گی، اور جس کو جتنا روزی کا معاملہ، جس کے لیے جتنا طے ہوا ہے، جتنی روزی اس کی مقدر میں لکھ دی گئی ہے، وہ اسے مل کر رہے گی۔ جب تک کہ وہ روزی نہ حاصل کر لے تب تک بولو اس کی موت آ سکتی نہیں ہے۔ تو بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں بہنیں، آپ باتیں سنتے سنتے تھکے نہ تھکے، میں باتیں کرتے کرتے تھک گیا، مجھے گلے میں تکلیف ہے۔ مختصر 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت مردوں کو کرنی ہے، 2 کام کی نیت عورتوں کو کرنی ہے، بلکہ یوں سمجھو 3 کام کر لو۔ آج کی مجلس میں ماں بہنیں 3 کام کرے گی اور مردوں کو 2 کام کی نیت کرنی ہے۔ اگر یہ 2 کام مردوں نے کیے، 3 کام عورتوں نے کیے، دنیا میں لوگ اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا میں لوگ ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا میں لوگ ہم سے محبت کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ، میری بندی، تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کریں گے انشاءاللہ یہ 2 کام۔ مرد کون سے 2 کام کریں گے؟ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، کہو انشاءاللہ۔ آج سے نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نماز پڑھ لو، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ آج سے نیت کر لو ظہر کی نماز سے زندگی بھر تک ہماری نمازیں بولو انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی۔ دن رات کے اللہ پاک نے ہمیں کتنے گھنٹے دیے بولو؟ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں پیدا کرنے والا اللہ ہم سے کتنا وقت مانگ رہا ہے؟
صرف 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ، کہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے فارغ کر لو۔ حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا ہمیں وہی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ 22.5 گھنٹے میری عبادت کرو، 1.5 گھنٹہ اپنے کام میں مصروف رہو، لیکن اس پیدا کرنے والے اللہ نے ہم پر کیسا فضل کا معاملہ فرمایا، کیسا کرم کا معاملہ فرمایا کہ نہیں، صرف 1.5 گھنٹہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، باقی 22.5 گھنٹے اپنے بزنس میں ہی مشغول رہو، اپنے کاروبار میں مشغول رہو۔ میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں بہنیں، اللہ کے سامنے ہم جھکیں گے انشاءاللہ۔ دنیا والوں کے سامنے بولو جھکنے کی ضرورت بولو نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ پاک پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکائے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہمارے دلوں سے نماز کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، ہم اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں، پھر دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ نماز پڑھیں گے، اللہ پاک روزی کے دروازے کھولتے ہی چلے جائیں گے۔ نماز پڑھیں گے، سب سے بڑا انعام، آج ماں باپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ بولو ان کی اولاد۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی پراپرٹی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اولاد کنٹرول میں نہیں تو بولو وہ پراپرٹی کسی کام کی، وہ پیسہ کسی کام کا نہیں۔ ماں باپ کو اولاد فرما بردار چاہیے، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، کہ جس بیٹے کو دیکھ کر باپ فخر کر سکے، اللہ نے مجھے کیسا فرما بردار بیٹا دیا ہے۔ جس بیٹی کو دیکھنے کے بعد ماں باپ کے دل میں یہ فخر ہو، ہماری بیٹی عزت کو کیسے محفوظ رکھنے والی ہے، ہماری بیٹی کیسی باپ کی موتی اور فرما بردار ہے، ماں کی ہر چاہت کا ہماری بیٹی خیال رکھتی ہے۔ نماز پڑھیں گے، اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے گا۔ بولو، دنیا میں ہر ایک کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ دوست بھی ہوتے ہیں اور بولو نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کے نہیں ہے دوست، دشمن نہیں ہے؟ ارے ہر ایک کے ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری سوچ کبھی کبھی رونگ ہو سکتی ہے۔ رونگ کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ہمارا دوست ہے اور اس کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اور کبھی ہو سکتا ہے کوئی ہمارا دوست ہے لیکن ہم اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہماری سوچ بولو رونگ ہو سکتی ہے۔ ہم انسان ہے تو رونگ بھی سوچ سکتے ہیں، غلط بھی سوچ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، دوست کو پہچاننا تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دشمن کو پہچاننا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ دشمن کبھی کبھی دوست کے روپ میں بھی ہوتا ہے۔ دوست کی پہچان کرنے میں اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑا پہچانا جاتا ہے، لیکن کوئی ہمارا دشمن ہے، اس کو پہچاننے میں تو زندگی گزر جاتی ہے، لیکن صحیح پہچان نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہماری سوچ بولو غلط صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ ارے بولو نا، نہیں، صحیح اللہ کا کلام صحیح ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ہمارے کٹر دشمن سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، باخبر کر رہے ہیں، چوکندہ کر رہے ہیں۔ او لوگو سن لو، شیطان تمہارا کٹر دشمن ہے۔ بولو ہے نا شیطان ہمارا کٹر دشمن، اور ہمیں کہا گیا کہ تم شیطان سے دوستی نہ کرو، شیطان تمہارا کٹر دشمن ہے۔ دنیا میں بولو ہمیں وہ نیک عمل کرنے دیتا نہیں ہے، گناہوں کی طرف لے جانے کے وسوسے بولو کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ تو دنیا میں اس کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی انسان نیک عمل نہ کرنے پائے، اور جب آخری وقت ہوگا اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس وقت شیطان پوری یہ کوشش میں رہتا ہے کہ دنیا سے جانے والا ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، بلکہ ایسی اس سے کیا غلطی ہو جائے، وہ غلطی کرانے کی پوری کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن نمازی آدمی شیطان مردود کے حملے سے زندگی میں بھی محفوظ رہتا ہے، اور آخری وقت میں بھی اللہ پاک شیطان مردود کے حملے سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ اور حدیث شریف میں سنا ہے میرے بھائیوں، ہم سب نے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اسے یوں مت کہو تو کلمہ پڑھ، اس لیے کہ موت کے وقت تکلیف ایسی شدت کی ہوتی ہے کہ تکلیف کی وجہ سے اللہ نہ کرے وہ کلمے کا انکار نہ کر دے۔ اس وجہ سے اسے یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے کان میں کلمہ پڑھو، تاکہ وہ سن کر بولو کلمہ پڑھنے والا
بن جائے، یہ حدیث شریف میں لکھا ہے۔ لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وہ امتی مرد جنہوں نے جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام مسجد میں کیا، اور عورتیں جنہوں نے گھر پر نماز پڑھی، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے لوگوں کو ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر ان کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ تو آج سے طے کر لو میرے بھائیو، مرنا تو ضرور ہے، بولو مرنا ضرور ہے۔ انسان سنبھل جا، اب بھی تو اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، لڑائی جھگڑے والی زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے سنبھل جا، حرام کماتے ہوئے سنبھل جا، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کا حق مارتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے سنبھل جا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے کسی کے بارے میں برے بول بولتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا، اب بھی تو انسان سنبھل جا، اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہمیں بھی بولو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، باری باری ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جس اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس اولاد کی محبت میں زندگی منمانی گزر رہی ہے، جس اولاد کی محبت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف زندگی گزر رہی ہے، تو حقیقت کیا ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو میرے بھائیوں پہلا کام بولو کون سا کریں گے انشاءاللہ؟ 5 وقت کی نماز، ماں بہنیں بھی انشاءاللہ آج سے طے کرے۔ کب سے نماز شروع کرو گے؟ جمعہ سے؟ ارے بولو جمعہ سے؟ آج سے، آج انشاءاللہ کر لیں گے۔ آج سے ہم نماز کے ضرور پابند بن جائیں گے، نمازی بنیں گے، اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، لیکن اس کے ساتھ برا سلوک بھی بولو نہ کرو۔ کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکتے ہو نہ پہنچاؤ، لیکن اسے نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، لیکن اس کے بارے میں بری بات بھی بولو نہ کرو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کما تدین تو دان، جیسا کرو گے بولو ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کی زندگی کا چین سکون چھین لینے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون کو چھین لیتے ہیں۔ ہاں جسے ستایا ہے اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو بولو کبھی سکون ملتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے بولو بے شک، بڑے رحیم ہے بولو بے شک۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے یہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو ایک مرتبہ استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورتیں اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے، او میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے زندگی میں بولو کبھی گناہ کیا
کیا ہی نہیں تھا. اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے. اور زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا قرآن کریم میں موجود ہے, وہ زمین ہمارے گناہ کو ریکارڈ کر لیتی ہے, نیکی کو بھی ریکارڈ کرتی ہے, گناہ کو بھی ریکارڈ کرتی ہے. زمین بھی بولو وہ گناہ بھول جاتی ہے. اللہ بڑے کریم بڑے رحیم, پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے لیکن ایک مرتبہ پھر کہو استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں. 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے. نمبر 1, جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو, ماں باپ کو ناراض کیا ہو, ماں باپ کو ستایا ہو. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. میں اپنے جوانوں سے کہوں گا, اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے کہوں گا, ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ کا بدل بولو کوئی ہو سکتا نہیں ہے. بیوی کا بدل دوسری بیوی, بیٹے کا بدل دوسرا بیٹا, بیٹی کا بدل دوسری بیٹی, لیکن ماں باپ کی کوئی جگہ لے سکتا نہیں ہے. ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راحت پہنچاؤ. ہم نے اپنے ماں باپ کو راحت پہنچائی ہے, ہماری اولاد انشاءاللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور وہ ہمیں راحت پہنچائے گی. تو جس نے ماں باپ کو ناراض کیا مرنے سے پہلے ضرور اسے پریشان ہونا پڑتا ہے, ضرور بھگتنا پڑتا ہے. اور نمبر 2, جس نے کسی کا دل دکھایا, کسی پر ظلم کیا, کسی پر زیادتی کی. ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے بھی ضرور ہیں. اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے بولو کوئی تعویذ والا باپو اسے بچا سکتا نہیں ہے. ظالم کو تعویذ والا باپو نہیں بچا سکتا ہے. جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو اللہ کی پکڑ سے بولو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تو کبھی کسی پر ظلم مت کرو. سامنے والا کمزور ہے, پیدا کرنے والا اللہ بولو کمزور نہیں ہے. پیدا کرنے والا اللہ کمزوروں کی طرف سے ضرور جواب دیتا ہے. مرد 2 کام یہ کریں گے انشاءاللہ. کون سے 2 کام؟ بولو 5 وقت کی نماز کہو انشاءاللہ, اپنی ذات سے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے کہو انشاءاللہ. اور ماں بہنیں بھی یہ 2 کام کرے گی لیکن ماں بہنیں تیسرا کام یہ اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کا خاص طور پر اہتمام کرو. یہ پردے میں رہنے کا حکم کوئی علماء کا حکم نہیں ہے, کوئی اللہ والوں کا حکم نہیں ہے, بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی, او میرے پیارے نبی, قل لازواجک و بناتک, اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو پردے میں رہنے کا اہتمام کرے. اس لیے کہ عورتیں اسلام میں بڑی قیمتی ہیں. بولو سونے چاندی کو ہم کھلا چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے, کیوں؟ وہ قیمتی ہے. قیمتی چیز کو بولو کھلی چھوڑی نہیں جاتی ہے بلکہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. تو عورتوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم بڑی قیمتی ہو, تمہاری بڑی ایک حفاظت ہے, اس لیے تمہیں پردے میں رہنے کا کہا ہے. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, جس مقصد کے لیے پروگرام رکھا گیا اللہ اس مقصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرمائے, بھرپور کامیابی نصیب فرمائے. ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. آج جمعرات ہے, آنے والی رات بولو کون سی رات ہے؟ جمعہ کی مبارک رات, جس کو روشن رات کہتے ہیں, جمعہ کا مبارک دن جس کو روشن دن کہتے ہیں. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو بولو گن سکتے, ارے بولو نا گن سکتے نہیں ہے. شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے. ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو جتنا بھی ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کرو. اور درود شریف اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ ہم ہمارے نبی پر جتنا بھی درود پڑھے کہو صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ہمارے نبی پر بولو کوئی احسان کرتے نہیں ہے اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے بولو محتاج. ایک حدیث قدسی کا مفہوم شارٹ میں اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, او میرے محبوب, یہ صحابہ کرام آپ پر درود پڑھتے ہیں, یہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود پڑھیں گے, کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ بولو کون پوچھ رہا ہے؟
ارے بولو نا کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ. کس سے؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہیں، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میرے مقام میری عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو. تو بولو فائدہ کس کا؟ ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے پر جہنم کی آگ تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی بولو اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے. درود شریف بہت بڑا خزانہ ہے. درود شریف سے بڑھ کر بولو کوئی پاورفل وظیفہ نہیں ہو سکتا ہے. زندگیوں میں الجھن ہے، زندگی میں ٹینشن، روزی کی تنگی، کاروبار نہیں چلتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو. اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دیں گے. قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، قرضوں سے اللہ پاک آسانی کے ساتھ نجات نصیب فرمائیں گے. اور یہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے مبارک دن میں تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. 1000 مرتبہ پڑھیں گے. بولو بہتر درود شریف تو وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے. صلی اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ پڑھیں گے. اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ مرنے سے پہلے اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے. ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہے. ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے. روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے. حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے. عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے. لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے پڑھو چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.